السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، 2-2.5 سال سے ڈاکٹروں کی ہڑتالیں چل رہی ہیں اور مطالبات پیش کیے جا رہے ہیں. کچھ سال 1.5 سال پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں ڈاکٹروں کے حق میں نعرہ بھی لگایا تھا، زندہ ہے ڈاکٹر، زندہ ہے. اور لوگوں کی ہمدردیاں بھی ڈاکٹروں کے ساتھ تھیں اور میڈیا نے بھی ڈاکٹروں کا بڑا ساتھ دیا تھا. آج پھر وہی صورتحال ہے. ینگ ڈاکٹر پھر کچھ مطالبات لے کے میدان میں اترے ہیں. ہڑتالیں ہوئی ہیں اور ہمارے یہ چھوٹے بہن بھائی، ہمارے بچے پھر نعرے بازی کر رہے ہیں اور ہڑتالیں کر کے ہسپتال چھوڑ کے سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں. بڑی ہی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ اس دفعہ نہ میرا نعرے مارنے کو دل کر رہا اور نہ لوگوں کی وہ ہمدردیاں ڈاکٹروں کے ساتھ ہیں. پچھلی دفعہ جب ہم نے ڈاکٹروں کے حق میں نعرے لگائے تھے تو ہمیں لاکھوں میسیجز اور ای میلیں موصول ہوئی تھی ینگ ڈاکٹروں کی طرف سے، اور انہوں نے ہمارا بڑا شکریہ بھی ادا کیا تھا اور بڑی محبت کا اظہار کیا تھا. اب دوبارہ پھر اسی صورتحال میں میرا دل تو کر رہا ہے کہ پھر نعرہ مارو، زندہ ہے ڈاکٹر، زندہ ہے. مگر پھر اسی وقت میرے ذہن میں آتا ہے کہ یار ڈاکٹر تو زندہ ہے، یہ جو لاکھوں مریض مر رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ بھی انسان ہے، یہ بھی کسی کے بہن بھائی ہیں، یہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، یہ بھی کسی کے باپ ہیں. یار جنید، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اس افسوسناک صورتحال کا بنیادی طور پر ذمہ دار کون؟ یار یہی تو سمجھ نہیں آ رہی. تم یقین کرو گے کہ میری کئی ینگ ڈاکٹروں کے ساتھ بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں ہڑتال کرنا چاہتے مگر مجبوری ہے. ہم یرغمالی بنے ہوئے ہیں. ہاں، وہ کہتے ہیں جی ہماری لیڈرشپ بڑی ڈانڈی ہے بھائی جی، ہم نہیں کر سکتے. اب ان ینگ ڈاکٹرز کو بہت تحمل کے ساتھ یہ بیٹھ کر غور کرنے کی ضرورت ہے نا کہ وہ اپنی قیادت کے ہاتھوں چند لوگ ان کے ہاتھوں کیوں یرغمال بنے ہوئے ہیں. وہ کھل کر اپنی آواز بلند کریں. اور تم دیکھو کہ میں ان کی جو ینگ ڈاکٹرز کی قیادت ہے اس کے بھی خلاف بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن بہرحال جو خلق خدا کہہ رہی ہے، جو لوگوں کی اکثریت کہہ رہی ہے، ان کے اپنے اراکین کی اکثریت کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں. صرف ان کو اپنے رویے پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج وہ اتنی بڑی تعداد میں اور اتنی تیزی کے ساتھ ہمدردیوں سے محروم کیوں ہوتے جا رہے ہیں. کیوں بالکل وہ اس اپنی لڑائی میں، اگر وہ واقعتاً لڑائی ہے بھی تو اگر لڑائی ہے تو اس لڑائی میں وہ تیزی کے ساتھ تنہا کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ نہیں یار، یہ ڈاکٹر جو ہمدردیاں کھوتے جا رہے ہیں یہ اخلاقی طور پہ تو چلے ایسے ہو رہا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ قانونی طور پہ یہ ڈاکٹر ہڑتال کر سکتے ہیں؟ یار اصل پرابلم ہی یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹر بھائی جو ہیں وہ کسی طور پر بھی اس بات کو جسٹیفائی کر ہی نہیں پا رہے کہ ان کی ہڑتال کا اخلاقی طور پر یا قانونی طور پر دور تک کوئی بھی جواز ہے. دیکھو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ڈیسیژن دے چکی ہے کہ ڈاکٹرز ہڑتال نہیں کر سکتے. یہ اسینشل سروسز ہیں. پائلٹ ہڑتال نہیں کر سکتے، آئروز کرتے. ہمارے ہاں ڈاکٹرز ہڑتال نہیں کر سکتے، لازمی سروسز ہیں، مریض مرتے، آئروز ہڑتال کرتے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ قانون کو ایک طرف رکھو، اخلاقی حوالے سے آج اگر حکومت یہ سوال کرتی ہے تو اس سوال میں بہت جان ہے، بہت دم ہے کہ کوئی ڈاکٹر، ہڑتالی ڈاکٹر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائے کہ کیا ہڑتال کی پوزیشن میں اگر اس کا سگا بھائی، اس ہڑتالی ڈاکٹر کا سگا بھائی ایمرجنسی میں آتا ہے تو وہ ہڑتال چھوڑ کر اس کا علاج نہیں کرے گا؟ تو یہ جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مریض بیچارے رسوا ہو رہے ہیں ہسپتالوں کی ایمرجنسیوں میں، یہ کیا کسی کے بھائی نہیں ہے؟ کیا کسی کے بیٹے نہیں ہیں؟ نہیں، خود ڈاکٹروں کے یہ بہن بھائی نہیں ہیں، ان کے ملک کے، ان کی قوم کا حصہ ہیں وہ لوگ بیچارے جو تڑف رہے ہیں دوائی کے ہاتھوں. یہ تم نے آج دیکھا نہیں ہے ٹیلی ویژن کے اوپر کس طرح مریض بیچارے نعرے بازی کر رہے تھے اور ان کے خلاف بول رہے تھے. ڈاکٹروں کی ہڑتال کا اخلاقی حوالے سے کسی طور پر جواز نہیں بنتا. یا اس سے بڑی دلیل کیا دی جا سکتی ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں، دنیا کی تمام قوموں میں، دنیا کے تمام معاشروں میں جنگ کی حالت میں جب آپ کسی دشمن کے زخمی قیدی کو گرفتار کر لیتے تو آپ اس کو گولی نہیں مارتے. کوئی بدترین دشمن بھی اس کو زخمی قیدی کو گولی نہیں مارتا، پہلے اس کا علاج کرتا ہے، پھر اس کو گرفتار کرتا ہے، اس پر مقدمہ چلتا ہے. اور یہاں پر یہ جو آپ کے اپنے بھائی بہن، ماں باپ، بزرگ ہیں، یہ دشمن قیدی سے بھی بدتر ہے. ہائے ہائے ہائے، بات تو ہم بڑی مشکل کر رہے ہیں، یہ ینگ ڈاکٹروں کو ہضم تو نہیں ہوگی، مگر کیا کریں یار، آخر مریض بھی انسان ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہی پڑے گا. کب تک ہم مصلحت کا شکار رہیں گے؟ کب تک ہم اس خوف میں جیتے رہیں گے کہ ہماری بات پر
क्लैप आती है कि नहीं। हम तालियों के जुनून में, तालियों के शौक में तो बात नहीं कर सकते ना। जो हमें हालात नजर आ रहे हैं उससे हम सरफे नजर कैसे कर सकते हैं। जब भी तुम देखो ना, जब आवाम बेचारी, बेबस आवाम लोड शेडिंग के हाथों मजबूर होकर जब बाहर सड़कों पर निकल आती है और ट्रैफिक के सिग्नल तोड़ने शुरू कर देते हैं, पेट्रोल पंप्स को आग लगाना शुरू कर देते हैं, क्या हम उनके रवैये को जस्टिफाई करते हैं? कभी भी नहीं। हमने हमेशा ये कहा है कि हालत मतलब आपकी कितनी खराब क्यों ना हो जाए, मजबूरी कितनी संगीन क्यों ना हो, यानी कानून और इखलाकियात आपको इस बात की इजाजत नहीं देते कि आप पेट्रोल पंप्स को आग लगाएं और बाहर तोड़ फोड़ शुरू कर दें। इसी तरह हम बारहा ये बात भी करते हैं कि अदलिया का कोई फैसला भी आपके लिए कितना ही नागवार क्यों ना हो, कितना ही आपके लिए कड़ा क्यों ना साबित हो, आपके लिए कितना ही नापसंदीदा क्यों ना हो, आपको बहरहाल अदलिया का फैसला कुशादा दिली के साथ कबूल करना चाहिए और यहां से नहीं, यहां से कबूल करना चाहिए। इसी तरह डॉक्टर्स का कोई भी मुतालबा कितना ही जायज क्यों ना हो, उसका अल्टीमेट जो ऑप्शन है उसके लिए वो बहरहाल मुज़ाकरात है, अदालत है, हड़ताल बहरहाल नहीं है। नहीं, मैं कई दफा ये सोचता हूँ कि यार ये लोग ये क्यों नहीं अदालत के साथ रुजू करते, हाई कोर्ट जाएं, वहां सुप्रीम कोर्ट जाएं, जाके उधर अपना केस दायर कराएं कि जी हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है। भाई अगर वजीर आजम के खिलाफ वहां पे सुना जा सकता है अदालत में, तो इनको क्या है? डॉक्टर्स को क्यों नहीं कोई सुनेगा? असल में ये भी हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है ना, इस सिस्टम का ये अलमिया है कि एक बार जब बात मनवाई जा सकती है ना ताकत के जोर पे, फिर आदत पड़ जाती है हमें, हुक्मरानों को भी आदत पड़ जाती है कि जब तक हालात उस नहज पर ना पहुंच जाए हमें इनका मुतालबा नहीं मानना, और जो मुतालबा मनवा रहा है उसको भी ये आदत पड़ जाती है कि हमने डायरेक्टली आखिरी स्टेप पे जाना है, हमने सीधा आग लगानी है, हड़ताल करनी है, एहतजाज करना है, इससे पहले जो ऑप्शंस मौजूद है वो अवेल ही नहीं करनी, क्योंकि हमारा तजर्बा हमें यही बताता है कि बात मनवाने का आसान तरीन तरीका यही। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। यह हुकूमत ने भी अवाम को सिखा दिया है ना कि भाई जी जहां पे आपका मुतालबा नहीं माना जा रहा आप तोड़ फोड़ करें, आप सड़कों पे टायरों को आग लगाएं, पेट्रोल पंप का बेड़ा गर्क कर दें, बस बर्बाद कर दें, फिर आपका मुतालबा माना जाएगा। ये कुछ अर्सा पहले जिस शहर में भी लोड शेडिंग ज्यादा होती थी, लोगों ने यही किया, बाहर निकल के शहर बर्बाद कर दिया, तोड़ फोड़ की है। अगले दिन से लोड शेडिंग कम हो गई, उनकी देखा देखी दूसरे शहर भी शुरू हो गए। लेकिन अब देखो ये भी एक इसकी भी कोई हद है ना। इस दफा लोड शेडिंग हुई, बहुत ज्यादा हुई, लोगों ने तोड़ फोड़ भी की, आगें लगाई, हर चीज की, मगर हुकूमत अब आक गई हुई थी। हुकूमत ने लोड शेडिंग नहीं कटाई। ये बड़ी पते की बात है, ये बड़ी पते की बात है कि अल्टीमेटली एक स्टेज आ गई है जहां पर हुकूमत ने भी कह दिया है कि ठीक है करो एहतजाज, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। तो इसका फिर मतलब तो यही हुआ ना कि जब भी कोई आप किसी दूसरे को दीवार के साथ लगा देंगे, खा वो हुकूमत अवाम को लगाए या अवाम हुकूमत को दीवार के साथ लगाए, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। फिर अगला भी अक्का होता है, वो कहता है जा फिर मौज कर। और फिर होता क्या है कि जो मुतालबा करने वाले लोग हैं उनकी अगर परसेप्शन खराब हो जाए अवाम की नजर में, तो आपकी जो जायज बात है वो भी लोगों को समझ नहीं आती। और इस बार तुम देख लो कि अवाम की एक भारी अक्सरियत डॉक्टर्स के मुतालबात की हमायत करती हुई भी नहीं नजर आ रही। वो कहते हैं कि चारों सूबों में सबसे ज्यादा जो तनख्वाह है डॉक्टर्स की वो पंजाब में है। एक जो डॉक्टर है 17वें ग्रेड का मेडिकल ऑफिसर जो है वो 48,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह वसूल कर रहा है। अब डॉक्टर्स का ये कहना कि हम माशरे की, हम स्टूडेंट्स की क्रीम है, ये बात भी लोगों को इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती। बहुत से लोग हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, कोई ये जरूरी तो नहीं कि लाइक स्टूडेंट्स आज से जैसे 10-15 साल 20 साल पहले तक सिर्फ डॉक्टर्स ही बनते थे, आजकल वो लाइक स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर में जा रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, दीगर शोबों में जा रहे हैं। तो क्या ये जरूरी है कि हर लाइक स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर ही बनता है? क्या बाकियों को भी इतनी तनख्वाह मिल रही है? कतई नहीं। और यार ये लंदन से, अमेरिका से MBA करके आए हुए बच्चे, मास्टर्स करके आए हुए बच्चे यहाँ पे मुख्तलिफ कारपोरेशनों में, मुख्तलिफ कंपनियों में बेचारे 25-25, 30-30 हजार रुपया ले रहे हैं। अब बात तो सीधी सी ये है कि अगर यंग डॉक्टर्स के तमाम मुतालबात कुल्ली तौर पर तस्लीम कर लिए जाए तो सूबाई हुकूमत को 423 अरब रुपए दरकार है, जबकि सूबाई हुकूमत का जो टोटल हेल्थ बजट है वो 250 अरब रुपए है। हाय हाय हाय, मैं तो यार यंग डॉक्टर्स को हाथ जोड़ के अपील करूंगा, खुदा के वास्ते, आप हमारे छोटे बहन भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, अल्लाह वास्ते यार ये देखे मरीजों को, खुदा के लिए। ये आपके पाकिस्तानी बहन भाई हैं, ये भी किसी के बच्चे हैं, किसी के बुजुर्ग हैं, किसी के ये बहन भाई हैं, खुदा के लिए इनको देखें। ये तड़प रहे हैं आपके तरफ, ये देख रहे हैं, आप ही मसीहा हैं, खुदा के लिए ये ना करें।
ٹھیک ہے آپ کے جائز مطالبات ہوں گے, ہم نہیں کہتے کہ آپ غلط مطالبے کر رہے ہیں, جائز ہوں گے مطالبات, مگر اس کا کوئی اور راستہ نکالیں, یہ ہڑتالیں شڑتالیں چھوڑ دیں. اور حکومت سے بھی میرا خیال ہے اپیل کی جانی چاہیے کہ اگر اس بار وہ ڈاکٹرز کو واپس کام پر لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو خدا کے لیے وہ بھی اپنے آپ کو فاتح نہ سمجھے اور ڈاکٹرز کو کوئی مفتوحہ قوم سمجھ کر ڈیل نہ کریں, بلکہ اپنے چھوٹے بچے ہی سمجھیں. اب بالکل اسی میں یار ہسپتالوں میں پڑے ہوئے مریضوں کی بھلائی ہے. ناظرین ہمیں یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ہمارے ہاں معاشرے میں شاعر کی حیثیت ایک نباز کی سی ہوتی ہے, لیکن ایک شاعر کے اپنے احساسات, مسائل اور خیالات کیا ہیں, یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہم نے خاص طور پر ایک معروف شاعر کو دعوت دی ہے, جناب جین سین دھڑکن صاحب کو. السلام علیکم دھڑکن صاحب. وعلیکم السلام جناب, بہت شکریہ, بڑی مہربانی, آپ نے مجھے مدعو کیا. شروع میں ایک نظم پیش کر رہا ہوں, ٹائم کی کمی کی وجہ سے چھوٹی سی نظم پیش کروں گا, صرف 48 بند ہیں اس کے. اچھا, اس سے پہلے 2 شعر اور ایک غزل پیش خدمت عرض کیا ہے. ایک منٹ دھڑکن صاحب, میں شروع میں یہ وضاحت کر دوں کہ ہم نے آپ کا کلام سننے کے لیے آپ کو یہاں پہ زحمت نہیں دی, بلکہ صرف آپ کے انٹرویو کے لیے آپ کو بلایا. بھائی شاعر سے کلام سنے بغیر ہم کلام ہونے کا سوچ کیسے لیا آپ نے؟ یہ تو سیدھی سیدھی بد کلامی ہو گئی نا. چلیں رعایت لفظی اور رعایت عددی کی یہ دیتا ہوں, 48 کی بجائے صرف 43 بند سنائے دیتا ہوں, چونکہ مجھے معلوم ہے کہ ٹائم آپ کے پاس کم ہے, ورنہ سننا تو آپ مجھے بہت زیادہ چاہتے. تو یہ فرمائیے ویسے کل اس نظم کے بند ہیں کتنے؟ محترم یہ ایک کھلی نظم ہے, جیسے ایک کھلا گھر ہوتا ہے, جب تک اس کا دروازہ نہ بند کر دیا جائے ہر کوئی اس میں داخل ہو سکتا ہے. اسی طرح کھلی نظم میں کوئی بھی بند آ سکتا ہے جب تک کوئی اٹھ کے شاعر کا منہ نہ بند کر. ایک خاندانی تقریب میں یہ نظم شروع کر بیٹھا تھا, ابھی 24واں بند سنایا تھا کہ خاندان والوں نے میرا حقہ پانی بند کر دیا. اچھا دھڑکن صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کو شاعری کا شوق بچپن سے تھا یا بعد میں یہ عارضہ لاحق ہوا؟ بھائی صاحب شاعر جو ہوتا ہے وہ پیدائشی ہوتا ہے. ہمیں نانی اماں بتاتی ہیں کہ دھڑکن میاں نے پہلا شعر دائی اماں کو سنایا تھا. نانی اماں کی یہ بات سن کر دھڑکن میاں متجسس ہوئے اور نانی اماں سے پوچھا کہ بھلا وہ کون سا شعر تھا جو ہم نے پیدا ہوتے ہی سنا دیا. تو نانی اماں نے بتایا کہ لو بھائی جنید, ہم بڑے حیران ہوئے کہ دھڑکن میاں نے پہلا شعر ہی وزن میں کہا. بھائی شاعر کا سب سے بڑا مسئلہ تو وزن ہی ہوتا ہے نا, جیسے آج کل خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ وزن ہوتا ہے. آپ تو جانتی ہیں گنکلی, میرا نام ناجیہ ہے. ارے یہ ناجیہ میں وہ بہاؤ نظر نہیں آتا. ہم نے آپ کو اپنی غزل کا موضوع سخن بنانے کے لیے آپ کا نام گنکلی سوچا ہے. تو آپ اپنی غزل ناجیہ پہ کہہ دیں نا. جنید بھائی اصل میں ہم نے گنکلی کے بہت سارے قافیے ردیف سوچ رکھے ہیں. گنکلی, تیری گلی, پردیس چلی, مچھلی تلی. اب ناجیہ کے کیا ہم قافیے ردیف ملائیں گے, باجیہ, راجیہ, ساجیہ, یہ کوئی غیر ادبی سے الفاظ لگ رہے ہیں. بھائی تبدیلی نام کے اشتہار پہ کتنے کو پیسے لگ جائیں گے؟ تھینک یو ویری مچ, میرا نام ناجیہ ہی ٹھیک ہے. یہ دھڑکن صاحب آپ کا انداز ضرورت سے زیادہ عاجزانہ نہیں ہے؟ بھائی صاحب اصل میں شاعر کو اپنا کلام سنانے کے لیے لوگوں کی منتیں ہی اتنی کرنی پڑتی ہیں کہ طبیعت بہت زیادہ منتانہ ہو جاتی ہے. اب کون سنتا ہے شاعری؟ اب تو فقیر کو کلام سننے کی شرط پہ 5-10 کا نوٹ دکھایا جائے تو وہ سن لیتا ہے, ورنہ کوئی نہیں سنتا. اچھا آج کل تو لوگ شاعری صرف کرینہ یا کترینہ کے منہ سے ہی سنتے ہیں, یا پھر خود شاعر میں کرینہ آ جائے تو سن لیتے. یہ کیا کیا آپ نے؟ کرینہ, اور وہ ایسی بچی ہے اسے جتنا مرضی کہیں کرینہ کرینہ وہ کرتی جاتی. اس لیے یہ منت اور عاجزی تو شاعر کی شخصیت میں رچ بس جاتی ہے. اچھا
شاعر اگر 22ویں نہج کا افسر بھی لگ جائے تو اپنے پین کو بیل دے کے یوں مخاطب ہوتا ہے، محترم اگر آپ کی طبیعت پہ گراں نہ گزرے تو عرض کرتا ہوں ایک گلاس پانی کا پلا دیجیے۔ لڑکن صاحب بات شاعری کی ہو رہی تھی، آپ کہاں لے گئے؟ بھائی شاعری کا کیا پوچھتے ہیں، شاعری تو ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ ابا مرحوم سکہ بند شاعر تھے اور مستند حکیم بھی، اچھا لیکن قسمت دیکھیے کہ حکمت چل نکلی اور شاعری کو کسی نے گھاس نہیں ڈالی۔ آخری دور میں اپنے دیوان کے صفوں پہ پڑیاں بنا بنا کے مریضوں کو دیا کرتے تھے کہ کوئی کم بخت شاید اسی بہانے شاعری پڑھ لے۔ ہاں اگر کوئی مریض بنفس نفیس ابا مرحوم سے ایک قطعہ پورا سن لیتا تو اس کو فیس میں 50% رعایت فرما دیتے۔ اچھا یہ علیحدہ بات ہے کہ پھر مریض کو 2 ہفتے دوائی مزید کھانی پڑتی تھی۔ بس سنی کی دیکھا دیکھی ہمیں شاعری کی لت پڑ گئی۔ سچ کہوں شعر میں سوز و گداز پہلے عشق کے بعد ہی آیا۔ اچھا یہ واردات کب گزری؟ بس بھائی ہمارے گھر کے پچھواڑے میں ایک کھلا میدان تھا جس میں بہت سی جھگیاں تھیں۔ اچھا ان جھگیوں میں ایک فیجا بگو رہا کرتا تھا۔ کتنا معیوب لگتا ہے کہنا فیجا بگو۔ استغفر اللہ، بڑا ہی عجیب کردار کا شخص تھا۔ آوارہ کتوں کی اولاد کے کانوں پر سریش لگا کر مہنگا کر کے بیچا کرتا تھا۔ اس کی جھگی کے ساتھ والی جھگیا میں ایک پری مہوش رہا کرتی تھی۔ جھگیا میں اچھا ان کے ساتھ جب پہلی دفعہ آنکھیں چار ہوئیں تو ہم وہیں دم بخود رہ گئے، اچھا پاؤں منجمد ہو گئے۔ اسی لمحے اس خاتون نے ہاتھ جھٹک کر کہا، پرے مروے ہڑبوچا۔ ہڑبوچا تو ہماری سماعتوں سے نہ ٹکرایا مگر ہاتھ کے لہرے سے چوڑیوں کی کھنکھناہٹ ہمارے دل میں پیوست ہو گئی۔ اچھا وہی ہم نے پہلی غزل کہی، وہ آپ کی نظر کیے دیتا ہوں۔ ہائے تیری بازو اور اس میں یہ چوڑیاں، ہائے تیری بازو اور اس میں یہ چوڑیاں، جیسے آم کے پیڑ پہ لگی ہوں لسوڑیاں۔ دل میرا کہوں مہوں کر کے ہی رہ گیا، سوچوں میں تو نے ایسی ڈالی پسوڑیاں۔ جنید صاحب یہی آخری شعر ہمارے منہ سے نکل رہا تھا کہ ان محترمہ کے والد بزرگوار جھگی سے نکلے۔ سارا منظر دیکھا، اسی لمحے اپنا سارا سامان گدا گاڑی پہ لاد کے نقل مکانی کر گئے، اچھا بلکہ یوں کہیے کہ نقل جھگی کر گئے۔ لڑکن صاحب ہمارے پاس وقت بہت محدود ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ کوئی بات نہیں، ہمیں ہر محفل سے ایسی ہی تسلی دے کے رخصت کر دیا جاتا ہے۔ کون سنتا ہے دھڑکن کو سوائے اسٹیتھوسکوپ کے۔ ناظرین ہمیں یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یار پا جنید تم ماشاءاللہ یہاں پہ بیٹھ کے تو ہر چیز چیک کر رہے ہوتے ہو، دیکھ رہے ہوتے ہو، مگر تم نے پچھلے 4-5 دن سے مجھے پوچھا نہیں کہ یہ تم اتنے خاموش کیوں؟ میں نے تمہیں خاموش پایا ہوتا تو میں تم سے پوچھتا کہ تم خاموش کیوں ہو؟ میں نے تو قسم کھا کے کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے تمہیں خاموش نہیں پایا۔ یار میرے وہ بولنے پہ بھی ایک خاموشی ہوتی ہے، اچھا بلکہ یہ پچھلے 3-4-5 دنوں سے ہی نہیں، ہر مہینے کے آخری 4-5 دنوں میں خاموشی ہوتی ہے۔ یار یہ پتہ نہیں کیا سسٹم بن گیا ہوا ہے، کیا ہمیں یہ تکلیف پہنچ گئی ہوئی ہے یا ہم نے اپنے آپ کو کس طرح کا بنا لیا ہوا ہے۔ اب ہر بندہ جو ہے وہ مہینے کے، میرے جیسا محنت کش بندہ ہر مہینے کے آخری 5-6-7-8-10 دن
खमोश होता है। और महीने के इब्तदाई जो 5-7 दिन है वो हाय हाय हाय, उसमें तो मौजें लगी होती हैं। यही प्रॉब्लम है ना। असल में प्रॉब्लम ये है कि वो जो 5-7 दिन की इब्तदाई दिनों की मौजें हैं, वो जो आखिरी जो 5-7 दिन है उसकी तकलीफ बन जाते हैं। भाई यार फिर क्या करे बंदा, जब जेब में पैसे होते हैं तो मौजें तो होती ही हैं, फिर जब खत्म हो जाए तो फिर खामोशी छा जाती है। नहीं, तो जब पता होता है हम लोगों को कि महीने के जो आखिरी 5-7 दिन है वो तकलीफ में गुजरने हैं, पता है हर दफा इसी तरह होता है, तो फिर जो इब्तदाई 5-7 दिन है उनमें अय्याशी जरा बंदा कंट्रोल कर ले यार। नहीं जी, तो कंट्रोल कैसे करे जी? पहले 15 दिन भूखा रहना शुरू हो जाए, रोटी शोटी ना खाया करे। यार ये क्या बात है, तुम अपने दिल पे हाथ रख के बहुत ईमानदारी के साथ बताओ कि जो हमारे इब्तदाई दिनों में जो रवैया होता है पैसे खर्च करने के हवाले से, वो वही होता है जो नॉर्मल हालात में होता है? बिल्कुल नहीं। यार, अब इब्तदाई क्या दिनों में किया- हम बादशाह बने होते हैं। ओ भाई जी, क्या किया जाए? बीवी बच्चों को पता होता है कि अब्बे की जेब के अंदर पैसे हैं, बीवी के मुतालबात बढ़ जाते हैं, बच्चों के मुतालबात होते हैं कि वालिद साहब के पास पैसे हैं तो फिर चीज लेके दे हमें, तो फिर लेके देनी पड़ती है। उनको बंदा क्या समझाए? बीवी को ये तो पता होता है कि यकम तारीख को तनख्वाह मिलती है, बीवी को ये भी तो साथ पता होता है कि मेरे शौहर पर जो 25 तारीख के बाद जो 5-6 दिन गुजरते हैं वो कड़े गुजरते हैं, वो भी तो बीवी के सामने ही दिन गुजरते हैं। वो तुम किसी मतलब खाना बदोश तो नहीं हो जाते उन 5 दिनों में, घर में ही रहते हो जब वो मुसीबत के दिन गुजर रहे होते हैं। अच्छा, इसके कसूरवार भी बीवी है? नहीं। तुम बीवी को जबरदस्ती घसीट रहे हो। Exactly. इब्तदाई जो अय्याशी है, जो फजूल खर्ची है, वो बीवी के कहने पर होती है, तुम घसीट रहे हो। नहीं, अय्याशी क्या होती है? अय्याशी नहीं, जरूरत से ज्यादा अखराजात तो करते हैं इब्तदाई दिनों में, हम करते हैं या नहीं करते? नहीं तो वो जो करते हैं वो अपनी इज्जत के लिए करते हैं ना। इज्जत ही इतनी हो रही होती है, बेगम साहबा की तरफ से भी बच्चों की तरफ से भी बंदा तड़ातड़ पैसे लगाता है, यार किसको इज्जत अच्छी नहीं लगती। अच्छा, ये जो दौरे जदीद की बात सहूलतें हैं, इन्होंने भी फजूल खर्ची में, हमारी फजूल खर्ची में इजाफा किया है। ये जो नित नई ये जो बैंकिंग फैसिलिटीज है, ये जो क्रेडिट कार्ड है यार, अब क्रेडिट कार्ड की इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि क्रेडिट कार्ड ने बहरहाल हमारे लिए बहुत सी आसानियां पैदा की हैं। जो ट्रांजैक्शन है आप और हिफाजती नुक्ता नज़र से भी देखा जाए, बिल्कुल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल। लेकिन साथ ये भी तो है कि क्रेडिट कार्ड ने ये मुसीबत भी तो खड़ी कर दी है कि हम ज़रूरत से कहीं ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता, यूं लगता है कि ये किसी और ने पैसे देने हैं। जब बिल आता है तो फिर सर पे पड़ती है कि मैं इतने पैसे खर्च कर बैठा हूं। अब बंदे को पता नहीं ना होता बैंक में बाकी रहा कितने गए हैं, कार्ड पकड़ा देते, लो जी काट लो। वो जब फिर को 13वें 14वें दिन बंदा कहता है कार्ड दे के लो जी काट लो, तो बंदा मशीन में फिर के कहता है जी कार्ड काट दूं जी। अच्छा, इसकी बेहतरीन मिसाल जनूबी कोरिया है, जहां की कुल आबादी 4 करोड़ 70 लाख है और वहां पर क्रेडिट कार्ड्स की तादाद पता क्या है? 9 करोड़ 20 लाख। 9 करोड़? इतनी लोगों ने 3-3 4-4 क्रेडिट कार्ड्स बनवाए हुए हैं और वहां पर पिछले चंद बरसों के दौरान 30 लाख कोरियाई बाशिंदे जो हैं वो बैंकरप्ट हुए हैं इस बोतात की वजह से। हाय हाय हाय, तो उनको किसने कहा कि इस अय्याशी में पड़ जाए? जिसने तुम्हें कहा है कि अपनी तनख्वाह जो है बीवी के कहने पे पहले 7 दिनों में खर्च कर दो। इसका मतलब है कि सारा कोरिया बीवी के थल्ले लगा हुआ है। यार ये खामद और बीवी से तो नहीं कंट्रोल हो रहा, तो फिर किसी बुजुर्ग के हाथ में डंडा होना चाहिए जो कंट्रोल करे इस खर्चे को। ये डंडा किसी बुजुर्ग के हाथ में हो तो बात नहीं बनती है, डंडा यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा डंडा होना चाहिए? हद हो गई है। दिमाग सोचना चाहिए और क्या कि यार अगर मैं शुरू में सारी अपनी तनख्वाह खर्च कर दूंगा, अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं करूंगा, तो बाद में मुझे मुश्किल पेश आएगी। यार इधर तो फिर को मशीन ही फिट करवा दो, वैसे तो नहीं कंट्रोल हो रहा। मैं तुम्हें एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, साइंस इस बात पर साइंटिस्ट बहुत करीब पहुंच चुके हैं कि इंसानी दिमाग जो है वो कंट्रोल इस अंदाज में किया जाए कि वो फजूल खर्ची भी ना करे और जरूरत से ज्यादा कंजूसी भी ना करे। हाँ मैंने हमें मजाक में बात की है, उसने साइंस से कंट्रोल कर नहीं, लिया। मैं सीरियसली बता रहा हूँ। अभी चंद रोज पहले मैं किसी जरीदे में रिपोर्ट पढ़ रहा था कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, एक जैपिंग टेक्नोलॉजी जो मुख्तलिफ इंसानी सेहत से मुतालिक मसाइल हैं उस पर भी काम कर रहे हैं। एक और प्रोजेक्ट है TSM, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन।
یعنی انسانی دماغ میں میگنیٹک سٹیمولیشن انڈیوس کر کے ایک ہلکا سا خفیف سا الیکٹرک کرنٹ پیدا کیا جاتا ہے جو مخصوص انسان کے جو دماغ کے حصے ہیں ان پر اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ جو فوری طور پر انسان اپنی ضرورت پوری کرنے کی جو خواہش ہے, یہ نیورونز بعض ایکٹیو ہوتے ہیں انسان کے دماغ میں جو چاہتے ہیں کہ فوری طور پر میری یہ ضرورت پوری ہو جائے. ان نیورونز کو کنٹرول کیا جا سکے گا اس ٹیکنالوجی کے ذریعے. تو وہ نیورونز جو ہیں وہ کنٹرول کرنے کے لیے جو وہ ایپٹک الیکٹرک بنی ہے وہ تو منگواؤ یار میرے لیے کو آدھ گپا. تمہارے لیے منگواؤ تو صحیح, چلو گھر والے یوز کر لیں گے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک خبر کے مطابق چودھریوں کی پالیسی سے ناراض کاف لیگ کے مزید کئی پنچھی پرواز کے لیے تیار ہیں. چودھری صاحب اپنی پالیسیوں پہ جناب غور کریں, ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ کا درخت بھی پرویز مشرف جیسا ہو جائے, پنچھی سارے اٹھ جائیں, صرف امرود ہی لگے رہ جائے. بعد میں آپ صوفی کو کہہ رہے ہوں صوفی اویلے بیٹھے ہوں تو 2 کلو امرود لا کے کٹ اتنے مسالہ پال بھی. آگے سے صوفی کہہ رہا ہو چودھری صاحب مسالہ تے حکومت بھی بڑا پایا سی پر سواد نہیں آیا. ہاں چودھری صاحب اپنی سیاسی پالیسیوں کو پولا کریں, ورنہ یہ سیاسی پنچھی ایسے ہی ہوتے ہیں, جس چھتری کے نیچے زیادہ باجرہ دیکھیں وہیں اڑ جاتے ہیں. انہی کا متعلق شاعر کہتا ہے ادھر اڑے ادھر بیٹھے, ادھر اڑے ادھر بیٹھے. یہ دوسرے پنچھیوں کو تو مالکان رنگ لگا دیتے ہیں نا, کسی اور چھتری پہ جا کے بیٹھے ہیں تو مالک پچھان کے واپس بھی لے آتے ہیں. یہ سیاسی پنچھی تو ایسے کاریگر ہوتے ہیں جس چھتری کے نیچے جائیں اسی چھتری کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھنا ہے کہ سیاسی پنچھی اور ایک دوانے والی ریڑی کبھی کسی گلی میں, کبھی کسی چوک میں, کبھی کسی سڑک پہ, ان کا نہیں پتہ چلتا. گجر خان کی عوام نے کہا ہے کہ راجہ پرویز اشرف کے باعث دنیا میں گجر خان کا نام روشن ہوا. دیکھو بے راجہ صاحب آہستہ آہستہ اپنے وعدے پورے کرنے لگ گئے ہیں. گجر خان انہوں نے روشن کر دیا, اب دینے کی واری آنی ہے, اس کے بعد جیلم روشن کریں گے, پھر آہستہ آہستہ گجرات پہنچ کے گجرات روشن کریں گے, پھر ہمارا گجرات آئے ہائے ہائے ہائے. بس اللہ کرے لاہور پہنچنے سے پہلے کہیں ان کی گڈی نہ پینچر ہو جائے. عزیز صاحب انہوں نے وزیر اعظم بن کر گجر خان کا نام روشن کیا ہے. جی شاباش, میں نے کہا شاید وزیر اعظم بن کے گجر خان کی لوڈ شیڈنگ ختم کی ہے. نام تو کوئی بھی روشن کر سکتا ہے. وہ لطیفہ نہیں تم نے سنا ہوا, ایک بچے نے اپنے والد سے کہا نا ابا جی میں آپ کا نام روشن کر دوں گا. باپ نے کہا وہ کس طرح بیٹے, اس نے کاغذ پہ نام لکھ کے ابا جی کا اس کو آگ لگا دی. ایک برطانوی تحقیق کے مطابق مردوں کو گھریلو کاموں سے دلی خوشی ملتی ہے. کیسی اچھی تحقیق کی ہے یار برطانیہ نے کی. تم تصدیق کرتے ہو؟ جی گھریلو کام کر کے شوہروں کو بہت خوشی ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دلی خوشی ہوتی ہے. واہ 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 واہ, میں تو کپڑے دھوتے ہوئے خوشی سے کھرے میں الٹ بازیاں لگا رہا ہوتا ہوں. تمہاری پرجائی کہہ رہی ہوتی ہے صدقے جاواں کدھرے ٹوٹی نو لک مار کے ٹوٹی نہ توڑ دینا. برتن دھوتے ہوئے جب میں پلیٹ چمکا کے اس میں اپنا چہرہ دیکھتا ہوں نا تو خوشی سے کتنی دیر کرتا رہتا ہوں. اپنی قسمت پہ رشک آتا ہے مجھے کہ ہائے یہ تمہارے ہاتھ میں کتنی صفائی ہے, ہائے ہائے. اور پھر جب تمہاری پرجائی 2.5 گھنٹے بعد کہتی ہے کہ چل وڈیاں ڈشاں سویرے تو لوی, کتنی خوشی ملتی ہے یار, کتنی خوشی. اور جب پھر پیراں پار بیٹھ کے میں سارے گھر کے فرش پہ ٹاکی مارتا ہوں تو اللہ جانتا ہے خوشی سے میری خوشیاں سوج جاتی ہیں. ہائے 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 یار, اتنی خوشیاں گھر کے کام کیا ہے. ہفتے کے ہفتے جب ڈاگ پکڑ کے میں سارے گھر کے جالے اتارتا ہوں تو سارے کندھوں اور بازوؤں میں اتنی کھلیاں پڑ اپنا خوشیاں پڑ جاتی ہیں. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ واہ. پھر سارا ہفتہ یار خوشیاں دباتا رہتا ہوں. تمہاری پرجائی کہتی ہے جالو لاؤ میں تمہاری خوشیاں دبا دوں. میں غصے میں کہتا ہوں خبردار, میں تمہیں اپنی خوشیاں نہیں دبانے دوں گا.
اتنی مشکل سے تو مجھے یہ خوشیاں ملتی ہیں، وہ بھی تم دبا دو گی؟ میں تو ایک دفعہ خوشی سے بے حال ہو کے میڈیکل سٹور پہ چلا گیا. اچھا میں نے کہا یار مجھ سے اتنی خوشی برداشت نہیں ہو رہی، مجھے ایک زہر کی شیشی دے دو. میڈیکل سٹور والا آگے سے کہتا ہے بھائی جی نسخے کے بغیر زہر نہیں مل سکتا. اچھا میں نے کہا نسخہ ہے؟ میں نے جیب سے نکاح نامہ نکال کے دکھایا. میڈیکل سٹور والا خوشی سے رونے لگ گیا. کہتا بھائی جی دسو چھوٹی شیشی لینی چاہیے کہ بڑی شیشی؟ بھارتی ماہرین نے ایک ایسی مشین ایجاد کی ہے جو کوڑے کرکٹ کو پیٹرول میں تبدیل کر دے گی. اچھا جی لو جی اگر یہ 100 کو مشین میرے شہر گجرانوالے پہنچا دو تو اللہ جانتا ہے گجرانوالا 2 مہینے کے اندر اندر پٹرول میں سعودی عرب سے آگے نکل جائے. صرف 100 مشین منگا دے. ویسے تو جتنا وہاں خام مال موجود ہے 100 بھی گھٹ ہے، مگر چلو کوئی بات نہیں ہم 24 گھنٹے مشین چلا لیں گے. خیر ایمان سے اگر کوڑے کے ساتھ پٹرول بننا شروع ہو جائے تو گجرانوالے کی ہر گلی کی نکر پہ 2 پٹرول پمپ ہو. لوگ گڈیوں میں بھی پٹرول ڈال رہے ہوں، تو بھی گڈیوں کو پٹرول سے ہی رہے ہوں، خود بھی پٹرول سے ہی نہا رہے ہوں. سویرے سویرے پہلوانوں نے سجے ہاتھ میں مسواک اور کھبے ہاتھ میں پٹرول والی گیلن پکڑی ہو. ہائے 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 پٹرول سے کرولیاں کر رہے ہو. کرولی کرتے ہی کو پلوان سگٹ لگا بیٹھے، پھر بیچارہ 4-5 دن اسی طرح پھرتا رہے. پلوان جی کیا ہوا ہے؟ باہی یار بھائی آندے رہے لے پتر سگٹ چھڑ دے. بس میں سگٹ نہیں چھڑے تھے سگٹ نے بھائی نہیں چھڑیا. اپنی تقریب سالگرہ میں چھاپے پر خواجہ سراؤں نے تھانے دار کی دھنائی کر ڈالی. میں تو آٹا بیڑا کر کے میں تو آٹا کھانا خراب میں تو آٹا کھا نہ رہے. آئے میں کتھاں کتھاں تے ویکھ لو سالگرہ تے چھاپا کڈ ماریا جی. نہیں سائما نہیں یہ منہ تے سالگرہ والا کیک مل کے کسون مارنی. نام مرادو سانو عورتاں سمجھ کے سانو ڈراؤن ڈایا. تانوں اینا نہیں پتہ لڑائی والے ساڈیاں مونچھاں نکل آوندیاں. نہیں سائما ریما نیلی نہیں باقیاں نوں چھڑ دیڑیاں تھانے دار پھاڑ لو. نہیں مینوں اے تے بڑا وٹ جے. میں تے جدوں پہلی واری گانا سنیا سی نا چٹی کوڑی تے کاٹھی دلے دار نہیں سہی ہو دوروں تکاں تے لگے تھانے دار نہیں سہی ہو. مینوں تے اودوں ہی غصہ چڑھ گیا. میں کہ دوروں تھانے دار لگدا نیڑیوں آ کے موت پے جاندی. چھڈنا نہیں اج مینوں نہیں سیما اے تے بلے لا نہیں بلے لا دے پہلے بلے لا پھر دی بلی لا. ذرا دھیان نہ لائی کدھر کوئی خرونڈے نہ مار دے. ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا آج گمشدہ مصروں کا سیگمنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے شروع کرو. تلاش کرو گے؟ کروں گا. جواب دو گے؟ دوں گا. لڑو گے؟ لڑوں گا. کیا بشے میں دانشور بن کے بیٹھا ہوں، تم نے تو مجھے جمہورہ بنا لیا. لڑو گے لڑوں گا، مرو گے مروں گا. مجھے جواب دیتے جا. شروع کرو تم، دیکھو تم میں کیسے کیسے ڈھونڈ کے لاتا. زبردست. اچھا ایک مصرع ہے جو مصفی کا ہے لیکن عام طور پر یعنی غلط طور پر اس کو انشاء سے منسوب کیا جاتا ہے، اور مصرع بھی غلط طور پر منسوب کیا جاتا ہے. اصل مصرع وہ نہیں ہے. اچھا غلط مصرع یہ ہے وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا. اچھا یہ غلط ہے. اچھا صحیح کیا ہے پہلے یہ بتاؤ. وہی ذبح بھی کرے ہے غلط ہے تو نہ ذبح کرو کوئی اور چیز کر لو. وہی قتل بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا. اچھا مصفی کا یہ شعر کا دوسرا مصرع ہے، آپ نے پہلا مصرع عنایت فرمانا. وہی قتل بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا. اس کا دوسرا مصرع ہے جی دہی ایک تو ہے کھٹا مجھے دے خراب الٹا. وہی قتل بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا. وین پورا ہے کہ نہیں مجھے یہ بتاؤ. کس کا، شعر کا یا دہی کا؟ دونوں کا یار. یہ تو اب ظاہر ہے توڑ کے ہی دینا ہے جس نے بھی دینا. اچھا جلدی جلدی کرو، میرے پاس اور بھی بہت سارے گمشدہ مصرے ہیں. تو یہ کیوں گمشدہ ہو جاتے ہیں؟ تم ان کو ٹوکرے کے نیچے کیوں نہیں رکھتے یار؟ اچھا مصرع بتاؤ یار. وہی قتل بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا. وہی پھنٹی لگاتی ہے وہی مچائے شور الٹا. وہی قتل بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا.
وہی اپنے گھر کا قصہ، وہی ہر جواب الٹا. وہی قتل بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا. سر آپ بتا دیں صحیح والا. میں عجب یہ رسم دیکھی مجھے روز عید قرباں، وہی قتل بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا. میں جب یہ رسم دیکھی، جی میں نے جب یہ رسم دیکھی تو ہو سکتا ہے میں جب یہ رسم دیکھی. یہ پرانی اردو ہے بھائی، اب میں ان کی اساتذہ کی کوئی اصلاح تو نہیں کر سکتا نا، جو انہوں نے لکھا ہے پرانی اردو ہے یہ. آپ جہاں سے مرضی ایک پیس ڈال لیتا ہے اور دوسرا پیس ڈال کے برابر کر لیتا ہے. ہم کریں تو کہتا ہے کہ یہ کون سی شاعری ہے. اچھا یار، اگلا مصرع ہے اور یہ بھی اس کے حوالے سے بھی ہے کہ غلط العام جو ہے وہ زیادہ شہرت پا گیا، لیکن اصل مصرع ہے پہنچے وہاں ہی خاک جہاں کا خمیر ہو. غلط العام ہے پہنچے وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یہ غلط ہے، اصل وہی ہے پہنچے وہاں ہی خاک جہاں کا خمیر ہو. تمہیں مصرع اولا بتانا ہے. جہاں کا خمیر ہو، سمجھے ہیں جس کو بشرا وہ حاجی بشیر ہو. پہنچے وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر ہو. ہائے 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 ہائے. کوئی تو تک بناؤ. چلو ابھی کرنٹ سنا دیتے ہیں تمہیں. جی ارشاد. میمو کو لکھنے والا ہمارا سفیر ہو. پہنچے وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر ہو. سائیکل ہو کاف لیگ کی پی پی کا تیر ہو. پہنچے وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر ہو. کتا کھلا ہو گر تو چور لیرو لیر ہو. پہنچے وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر ہو. یاد تو کرو، تمہیں یاد آ جائے گا، بڑا مشہور ہے اس کا مصرع اولا بھی. رانجھا لگے جو دور سے پاس آ کے ہیر ہو. پہنچے وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر ہو. جوؤں کا جی ٹی روڈ جو بالوں میں چیر ہو. پہنچے وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر ہو. بس کرو، بہت بیڑا غرق کر لیا تم نے. اس کا اصل جو مصرع اولا ہے وہ ہے آخر گل اپنی صرف درے میں قدا ہوئی. پہنچے وہاں ہی خاک جہاں کا خمیر ہو. صرف میں قدا ہوئی. مجھے لگتا ہے اس شاعر کا یورپ کے کسی ملک کے اندر اپنا پب تھا. یہ مغل شہزادے جہاندار شاہ کا شعر ہے. وہی بات نکلی نا. میں تو نہیں مغلوں کی حکومتیں ختم ہوئی. یہ سب کچھ تھا حسب حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.